بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھ جائیں سارے. آج ایک اہم خبر سے جو جنگ لندن میں کالم کے طور پہ چھپی ہے، پورا کالم چھپا ہے، بس بیٹے مت کرو یہ ہٹا لیں. لندن کے یعنی برطانیہ کے جنگ میں جو پورے یورپ میں بھی جاتا ہے، یہ کالم چھپا ہے اور اس کا عنوان ہے سیکنڈ ہینڈ لوگ. منصور آفاق صاحب یہ کالم نویس ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. ابھی مجھے اس کا پرنٹ دیا ہے میڈیا کے کنٹرول روم نے. یہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. اس پورے کالم کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور وزیر اعظم صاحب نیچے بیٹھ جاؤ، آپ بھی نیچے. مسلم لیگ نون کے ذریعے برطانیہ میں ایک شخص کو اپوائنٹ کیا. آواز نہیں جا رہی بیٹے، ساؤنڈ سسٹم والے پریشان نہ کیا کریں، خدا کے بندو پہلے چیک کر کے بیٹھا کریں. پہلے آواز نہیں جا رہی اس کی پیچھے. ٹھیک ہے، اب اس کو کس کے رکھیں بیٹے، اس کو اب آواز ٹھیک ہے پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منصور آفاق صاحب کا کالم چھپا ہے سیکنڈ ہینڈ لوگ. اس میں بیان کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے پارٹی کے ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا اور اس کے ذمے یہ لگایا وہ شخص کیریئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن میں کام کرتا ہے. اس کے ذمے یہ لگایا کہ وہ برطانیہ سے لندن کی کوئی فرم ہائر کرے کرائے پر، اور اس کے لیے آواز نہیں آ رہی جی. اور اس فرم کے ذمے کرے کہ وہ دنیا بھر میں تلاش کرے، وہ برطانوی فرم، کہ میری کتنی جائیدادیں ہیں اور میرے بیٹوں اور میری فیملی کے نام کتنی جائیدادیں ہیں. اس کی تحقیق کرے. 50 انہوں نے فرم ہائر کی برطانیہ کی اور 50,000 پاؤنڈ اس کی فیس مقرر ہوئی. 50,000 پاؤنڈ یہ کوئی لگ بھگ 80 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. 80 لاکھ روپیہ اس کی فیس مقرر ہوئی اور اس شخص کو انہوں نے 5,000 پاؤنڈ ایڈوانس کے طور پہ دیا. اس فرم کو 5,000. یہ برطانیہ کی فرم ہے. منصور آفاق نے کالم لکھا ہے جو آج برطانیہ، یورپ، پورے بر اعظم میں چھپا ہے. اس فرم نے 15 دن کے اندر پوری انکوائری کی اور 15 دن کے بعد پوری رپورٹ سبمٹ کر دی. اور بتایا کہ ماڈل ٹاؤن کے ایک کنال کا مکان جس میں وہ رہتے ہیں، میں رہتا ہوں، اس کے سوا پوری دنیا میں ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے.
اور منہاجُل قرآن کی جتنی عمارتیں، جتنی پراپرٹیز ورلڈ وائڈ ہیں، ان میں سے بھی کوئی عمارت، کوئی سینٹر، کوئی بلڈنگ ان کے یا ان کی فیملی کے کسی شخص کے نام نہیں ہے، اور تمام تر عمارتیں پوری دنیا میں خود منہاج القرآن کے نام ہیں، اور منہاج القرآن ہی ان کا مالک ہے۔ کوئی پراپرٹی ان کی فیملی کی نہیں۔ جب اس نے رپورٹ سبمٹ کر دی تو اس برطانوی فرم نے اس آدمی کے ذریعے جو مسلم لیگ نون کا تھا، اس کے ذریعے اس فرم نے بقایا 45,000 پاؤنڈ کی فیس طلب کی، اور مسلم لیگ نون وہ بقایا فیس دینے سے مکر گئی ہے، چونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ منصور آفاق لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا شراب خانہ ہے لندن کا، کلب ہوتے ہیں جیسے کلب، اس میں کافی کی پلیسز بھی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں کافی کے لیے گیا تو اس شراب خانے میں وہ مسلم لیگ نون کا رہا تھا اور چیخ رہا تھا 50,000 پاؤنڈ، میں 50,000۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہ کیا بنا، اس کے کیا ہے مسئلہ؟ اس نے یہ ساری سٹوری سنائی۔ 1,000 پاؤنڈ ایڈوانس دیا، 15 دنوں میں برطانوی فرم نے رپورٹ سبمٹ کر دی، چونکہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی فیملی کے نام دنیا میں کچھ نہیں نکلا، اب وہ بقایا 45,000 پاؤنڈ کی فیس دینے سے پھر گئے۔ اب اس فرم نے اپنے وکیل کے ذریعے قانونی نوٹس بھیجا اس کو کہ انہوں نے تو کام کر دیا، اب اس غریب نے ادھر سے اٹھا ادھر سے اٹھا اپنی جیب سے، چونکہ ریٹن ایگریمنٹ تھا، دستخط شدہ ایگریمنٹ تھا، کانٹریکٹ تھا، ان کو 45,000 پاؤنڈ جیب سے ادا کر دیا، اور پاگلوں کی طرح روتا پھرتا ہے، چیختا پھرتا ہے، چیختا پھرتا ہے۔ اس بابا جی کو بٹھا لیں بیٹے کرسی پر، کہ اس کو پیسے نہیں مل رہے اور یہ مارا گیا، اور کہتا ہے کہ وہ شراب خانے کے دروازے پر کھڑا کبھی مجھے برا بھلا کہتا تھا میرا نام لے کر، کبھی نواز شریف صاحب کو۔ میں نے کہا بھائی نواز شریف صاحب کو تو برا بھلا کہنا بنتا ہے کہ وہ تمہارے 45,000 پاؤنڈ کا کانٹریکٹ کیا ہوا کھا گئے، پیسے نہیں پے کر رہے، تو ڈاکٹر طاہر القادری کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے پوری دنیا میں 100 ملکوں میں عمارتیں بنائیں، کوئی 2 4 5 عمارتیں ہی اپنے اور اپنے خاندان کے نام کر دیتا، ایک ہی عمارت نہیں کی اپنے خاندان کے نام۔ ایسا شخص اس دنیا میں کیسے پیدا ہوا؟ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ساری دنیا میں جائیدادیں بنائیں، مشن کے لیے، تحریک کے لیے، منہاج القرآن کے لیے، لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، اس نے سب کچھ منہاج القرآن کے نام کر دیا، اور کوئی پائی، کوئی جائیداد، کوئی مکان تک منہاج القرآن کی کوئی پراپرٹی اپنے اور اپنے بچوں کے نام نہیں رکھی۔ تو اس لیے گالی دے رہا ہوں، اس کے بچے بھوکے مریں گے؟ اس نے اپنی نسل کا ہی خیال نہیں کیا، اولاد کا خیال نہیں کیا، لوگ لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ وہ شراب پی کے بیچارہ بدحال تھا، اور ساتھ یہ دونوں کو برا بھلا کہتا، مجھے اس لیے کہ بنایا کیوں نہیں کچھ، اپنی اولاد کے لیے کیوں نہیں بنایا، اور نواز شریف صاحب سے اس لیے کہ ان کا بل کھا گئے، وہ ادا نہیں کر رہے۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ جا کے پارک لین جہاں ان کی پراپرٹی ہے اور ان کے بیٹے صاحبزادے رہتے ہیں، وہاں جا کر شور مچاؤ، دھرنا دو، ہنگامہ کرو۔ اس نے کہا تاکہ کوئی امید اگر بل کے ملنے کی ہے تو وہ بھی جاتی رہے۔ ابھی تو میں کھپ ڈال رہا ہوں، لوگوں کو ڈالا ہوا ہے کہ مجھے پیمنٹ کریں، اگر ان کی جائیداد نہیں ملی، کوئی کرپشن نہیں کی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو فرم ہائر کی، مجھے تو فیس دو۔ یہ عالم ہے۔ آپ کو یاد ہے کل رات میں نے ایک بات کی تھی کہ ایسی جرت کی باتیں وہی شخص کرتا ہے جس کے دامن کو اللہ نے
ایک معمولی سے ڈاٹ سے دھبے سے بھی پاک رکھا ہو. کل بات کی تھی نا, کل تو نہیں معلوم تھا کہ آج لندن میں برطانیہ میں اس پر کالم چھپ جائے گا. آج کالم چھپ گیا اس پر. یہ تو ایک امپورٹ بیٹے, یہ بات اس طرح ڈسٹرب نہیں کرتے اسپیچ کو. یہ بند کر دو چیزیں, لے جاؤ. کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ درمیان میں ڈسٹرب کرو. دوسری امپورٹنٹ چیز بھکاریوں کے لیے, جو اس ملک میں گداگر ہیں, بھکاری ہیں, سارا دن صدائیں لگا لگا کر, کسی کو 100 روپیہ ملتا ہے پورا دن, کسی کو 200, کسی کو 100 بھی نہیں ملتا. ان کے لیے یہ اخبار ہے, قومی اخبار, اس نے خبر چھاپی ہے. پسرور میں ایک بھکاری نے پبلک میں, بازار میں کھڑے ہو کر صدا دی, اللہ کے نام پر دو, گو نواز گو. بھکاری صدا لگا رہا تھا, اللہ کے نام پر دو, بولیے گو نواز, آگے کر, آگے کر, گو نواز گو. وہ لکھتے ہیں, اخبار لکھتا ہے کہ صرف آدھے گھنٹے کے اندر اس فقیر کو, گداگر کو 4100 روپے ملے. نوٹوں کی بارش ہو گئی اس کے اوپر, بارش ہو گئی. اللہ کے نام پر دو, گو نواز گو, گو نواز گو, گو نواز گو. نوٹوں کی بارش ہو گئی. نواز گو, گو 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 نواز گو. آپ اندازہ کر لیں, یہ ابھی خبر آئی ہے, کیا خبر آئی ہے, یہ لکھ کے دیا ہے مجھے کہ کس ضلع کا ہے یہ, لیا کا, ضلع لیا کا ایک لڑکا ہے, اس کا نام ہے محمد نواز, ضلع لیا کا. اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے احتجاج کر دیا ہے, دھرنا دے دیا ہے, میرا نام بدلو. گو نواز گو کہتا ہے مجھے یہ نام قبول نہیں ہے. اس نے کہا میرا نام بدل دو. آپ نے کیا, یہ کھڑا ہو گیا. چھوڑو بیٹے, یہ نہیں کہتے. یہ جو جد و جہد ہے, آپ کی جد و جہد کس کو اچھی طرح, یہ رنگ لائی ہے, رنگ لا رہی ہے, اور انشاءاللہ رنگ لائے گی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ملک میں کرپشن کا عالم یہ ہے کہ اس نتیجے میں نہ صرف صوبہ پنجاب بلکہ پورا ملک اور صوبہ پنجاب اور باقی صوبے کنگال ہو گئے. 2007 میں, بولیے کس سن میں, پنجاب کا صوبہ یہ اپنے وسائل میں, خزانے میں سرپلس تھا. 2007 یاد رکھ لیں, یہ زمانہ تھا جنرل پرویز مشرف کا شاید آخری سال تھا, جو فوجی آمریت کا دور ہے. اس نام نہاد لوٹ مار کی جمہوریت آنے سے پہلے پنجاب سرپلس تھا وسائل میں. مگر نہ بھولیے کہ 2007 میں بھی مسلم لیگ نون ہی کی حکومت تھی. شہباز شریف صاحب ہی پنجاب کے, بولیے, وزیر اعلیٰ تھے, اور آج بھی وہی ہیں. وسائل زیادہ تھے, آمدنی زیادہ تھی, خرچہ کم تھا. اس کا اعتراف موجودہ صوبائی وزیر خزانہ نے, جو اس وقت شہباز شریف صاحب کی صوبائی کیبنٹ نے وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پر اس کا اعتراف کیا ہے. اور آج 6 سال کے بعد, 2007, آج 7 سال ہو گئے نا, 7ویں سال, جو صوبہ پنجاب سرپلس تھا اپنے وسائل میں اور کبھی مقروض نہیں ہوا تھا, آمدنی بہت زیادہ تھی اخراجات سے,
آج یہ صوبہ 452 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے. اس ایک سوال کا جواب دیں. میں ہر روز درجنوں سوال رکھتا ہوں اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اس قوم کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اور میڈیا کے ذریعے اس قوم کے ایک ایک فرد تک اس حقیقت کو پہنچانے کے لیے جواب دیں. اس جمہوریت کا معنی سمجھائیں، آئین اور قانون کا معنی سمجھائیں، عوام کی خدمت کا معنی سمجھائیں کہ جو صوبہ کبھی بھی تاریخ میں مقروض نہیں تھا اور اس کے وسائل اور آمدنی اخراجات سے ہمیشہ زیادہ تھے، سرپلس تھے، وہ ان 7 سالوں میں 452 ارب روپے کا مقروض کیسے ہو گیا. اور یہ بات 2014-2015 کی جو بجٹ دستاویزات ہیں، بجٹ حکومت پنجاب کی، اس کے صفحہ 79 پر درج ہیں، پیج 79 پر حکومت پنجاب کے بجٹ کی دستاویز میں درج ہے یہ حقیقت. سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ گورننس بہتر ہے اور کرپشن نہیں ہے اور وسائل جنریٹ ہو رہے ہیں اور ملک ترقی کر رہا ہے، خوشحالی آ رہی ہے اور ملک کے وسائل میں آپ دن بدن ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو جس صوبے کی آمدنی خرچے سے زیادہ ہوا کرتی تھی وہ آج 6 سے 7 سال میں 450 ارب روپے کا مقروض کیسے بن گیا. اور اب اگلی بات یہ، اس قرضے میں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ 94% قرضہ غیر ملکی ہے. چونکہ مرکز میں بھی اپنی حکومت اور صوبے میں بھی اپنی حکومت، باقی صوبوں میں چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ کو یہ دسترس نہیں کہ وہ باہر کی دنیا سے براہ راست اتنے سینکڑوں ارب روپے کے قرضے لے سکیں. انہیں اتنی رسائی نہیں، چونکہ وزیر اعظم بھی خود اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی خود، اور جہاں جانا اکثر اکٹھا جانا، میٹنگ بھی اکٹھی کرنا، اس غیر معمولی امتیازی سلوک کی بنا پر 94% پنجاب پر بیرونی قرضہ چڑھ گیا ہے. 94% اور 6% مقامی لوکل لون ہے. 6% لوکل قرضہ ہے. یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے 2012 میں اور اس سے پہلے 90 میں بھی کشکول توڑنے کی بات کی تھی. اب بڑوں نے بھی کشکول اٹھا لیے، چھوٹوں نے بھی کشکول اٹھا لیے. سارے ملک کے بچے بچے کے ہاتھ میں کشکول دے کر ملک کی قومی ملی غیرت کا جنازہ نکال دیا اور پوری قوم کو بے حد و حساب قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا کے رکھ دیا گیا. اب سنیے 2012 میں، اب 2 سال کی ریشو بتاتا ہوں. 2 سال میں 2012 ان کی حکومت تو میں نے بتایا 2007 میں بھی ان کی تھی، شروع ہو گئی تھی 2007 یا 2008 میں. پرویز مشرف کی فوجی آمریت کے آخری دور تک آمدنی زیادہ تھی. اگلے ہی سال جب یہ جمہوریت سو کالڈ کرپٹ جمہوریت آئی، حالات کا توازن بگڑنے لگا، بدلنے لگا، قرضے بڑھتے گئے، آمدنی کم ہوتی گئی، خرچے بڑھتے گئے، اور آج نوبت یہاں تک آ پہنچی جس کا میں نے ذکر کیا. اب 2012 میں بھی انہوں نے کشکول توڑنے کی بات کی تھی. 2012 میں کیوں کی تھی؟ اس وقت مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ایک اپوزیشن کا نعرہ لگانے کے لیے اس وقت کی مرکزی حکومت کے خلاف
ایک سیاسی ڈھونگ کے طور پہ کشکول توڑنے کی بات کی تھی، لیکن اپنا عالم یہ تھا کہ اس وقت بیرونی قرضے پنجاب پر 85.6% تھے، 85.6%، اور اب بیرونی قرضے 2 سال میں انہی کی حکومت میں 8% اور بڑھ کر اب 94% ہو چکے ہیں۔ اب اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ ملک کی ساری دولت یا کرپشن کی نظر ہو رہی ہے یا عیاشیوں کی نظر ہو رہی ہے، اور اس کا پیسہ نہ غریب عوام کو خوشحال کرنے پہ خرچ ہو رہا ہے، نہ ملک کے انفراسٹرکچر پہ خرچ ہو رہا ہے، نہ ملک کے عوام کو صحت، تعلیم اور عدل و انصاف دینے پہ خرچ ہو رہا ہے، نہ ملک کی حالات کو بہتر کرنے پہ خرچ ہو رہا ہے، نہ ملک کی انڈسٹری، صنعت اور تجارت اور زراعت پہ خرچ ہو رہا ہے، بلکہ سارا پیسہ لوٹ مار پر اور ذاتی کاروبار پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ جو بات توجہ طلب ہے، اب یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اگلی، بسم اللہ الرحمن نعرے لگائیں، گو نواز کو، گو نواز کو، آپ پر اللہ کی گو رحمت کی نواز بارش کو، ہو۔ گو نواز کو، 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 گو نواز کو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس سال بھی سن لیجئے 2014-2015 اس سال میں پنجاب، یہ فیسلٹیز پنجاب گورنمنٹ کے لیے ہیں، یہ بات سمجھنے والی، اس سال بھی 37 ارب روپے کا مزید بیرونی قرضہ لیا جا رہا ہے پنجاب کے لیے، 37 ارب روپے کا، یعنی مرکز بھی قرضوں پر پل رہا ہے، صوبے بھی قرضوں پر پل رہے ہیں، اور قرضے زیادہ تر حکمرانوں کی جیب میں جا رہے ہیں۔ اس ملک کی ترقی اور معاشی استحکام اس ملک کا کیسے ہو سکتا ہے جس کی ساری معیشت بیرونی قرضوں پر قائم ہو جائے؟ غالب کا ایک شعر ہے، غالب کا، یہ شاید میر تقی میر کا، قرض کی پیتے تھے میں، یہ منصور آفاق صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے جو کالم لکھا اور میں نے اس میں بیان کیا، کالم میں نے فوری پڑھا کہ وہ نون لیگ کا تعلق کیریئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن سے ان کا نہیں، مسلم لیگ نون والے آدمی کا نہیں ہے، اس کی تصحیح کر لیں غلطی کی۔ دراصل منصور آفاق صاحب کا تعلق کیریئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن سے ہے، جو کالم نویس ہیں۔ مسلم لیگ نون کا آدمی وہ ہے جس نے پھر آگے فرم ہائر کی اور جس کا پورا واقعہ سنایا۔ پنجاب کی موجودہ حکومت، یہ بات ذہن نشین کریں، اس کو سابق حکومت، وہ جو پہلی ان سے پہلے حکومت تھی، اس کے مقابلے میں NFC ایوارڈ کے تحت، یہ آئینی ترمیم کے بعد جو NFC ایوارڈ کا ضابطہ بنا، اس کے تحت ہر سال 100 ارب روپیہ کے اضافی وسائل ملتے ہیں پاکستان سے پنجاب کو۔ NFC ایوارڈ کے تحت 100 ارب روپے ہر سال پہلے سے زیادہ ملتے ہیں، اس کے باوجود 450 ارب روپے کا
पंजाब मकरूज हो चुका है और 34-37 अरब का कर्जा और चढ़ रहा है। लगभग इस साल के खत्म होने तक 500 अरब रुपए के करीब सिर्फ पंजाब मकरूज होगा। अब आप देखिए कि 6 सालों में 100 अरब जो जायद मिल रहे हैं सालाना, 6 सालों में, पिछले 6 सालों में 600 अरब मिल गए। हर साल 100 अरब मिले ना, इजाफी। तो 6 सालों में 600 अरब मिल गए जायद, और 452 अरब बाहर का कर्जा हो गया। तो ये मिलाकर 1052 अरब रुपए पंजाब के पास इजाफी आए। सवाल पैदा होता है वो कहां गए? 1052 अरब रुपए पंजाब को इन 6 सालों में इजाफी मिले। 600 अरब एनएफसी अवार्ड के जरिए और 452 अरब बैरूनी कर्जे के। कहां गए 1052 अरब रुपए? पंजाब 60% से जायद आबादी खते गुर्बत से नीचे है, गुर्बत की भी बदतरीन सूरत में है। 40% स्कूल, पंजाब की बात कर रहा हूं, छत से मारूम, 4 दीवारी से मारूम, पानी से मारूम, बिजली से मारूम, वॉशरूम से मारूम और बुनियादी सहूलतों से मारूम है। उन स्कूलों की ये कंडीशन ही नहीं है 40% स्कूलों की पंजाब में कि बच्चे बैठकर तालीम हासिल कर सकें। वॉशरूम तक नहीं है, छतें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये 1052 अरब रुपए कहां गया? इस कौम के मासूम बच्चों को तालीम की, स्कूल की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर करने पे खर्च नहीं हुआ। आगे आइए, 80% आबादी पीने के लिए सुथरे पानी से मारूम, 50 लाख मजदूर रोजगार से मारूम, 60 लाख अफराद पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे डिग्रियां लेके फिरते हैं, उनके पास नौकरियां नहीं। अस्पतालों में आने वाले 70 से 75% अफराद को इमरजेंसी की चंद गोलियों को छोड़कर इलाज के अद्वियात नहीं मिलती, मुफ्त दवाई और इलाज मुयस्सर नहीं। और आज की तारीख में जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, इस वक्त सिर्फ पंजाब की हालत यह है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, सर्जन्स की 8000 आसामियां खाली पड़ी हैं, 8000 वैकेंसीज पड़ी हैं, अप्रूव्ड आसामियां जिन्हें बजट में अप्रूव किया हुआ है, 8000 आसामियां खाली पड़ी हैं। तो पता ये चला कि स्कूल है तो छत से मारूम, पानी से मारूम, बिजली से मारूम, वॉशरूम से मारूम, तालीम की बुनियादी जरूरतों के माहौल से मारूम, और अस्पताल है ना दवाई है ना डॉक्टर। आप इस कौम को किस बुरे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं? बोलिए, इस कौम के साथ क्या करना चाहते हैं? ये सूरत हाल है। सवाल पैदा होता है, जहां लूट मार और सियासत और इक्तिदार के बलबूते पर जाती कारोबार कि ये आलम हो जाए, तो बोलिए इनका मुहासबा कौन करेगा? है ये असेंबली या वो असेंबलियां इस पोजीशन में कि इनकी लूट मार पर इनका मुहासबा कर सके? इनके वज़रा, एमएनए, एमपीए बदतरीन नौकरों की हैसियत रखते हैं। अगर वो इनसे मुलाकात का टाइम मांगे तो कई महीनों तक इनके अपनी जमात के एमएनए, एमपीए को मुलाकात का टाइम नहीं मिलता। ये जमहूरियत है?
کون محاسبہ کرے گا؟ جمہوریت میں ہر چھوٹا بڑے کا محاسبہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اسلام کی وہ قدریں، جمہوری قدریں، اخلاقی قدریں، آئینی قدریں، عدالتی قدریں، سماجی قدریں، ان کا عالم یہ ہے کہ ایک عام صحابی جو مدینہ کی اسلامک پارلیمنٹ کے ممبر تھا، اس نے کھڑے ہو کر امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم کا محاسبہ کر لیا تھا، یہ پوچھ کر کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کپڑا ہمیں مال غنیمت میں ایک ایک چادر سب کو ملی ہے، آپ کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، آپ اتنے قداور انسان ہیں، ہمارا تو پورا لمبا جبہ ایک چادر سے سل نہیں سکا، آپ نے کیسے سی لیا؟ یہ زائد کپڑا کہاں سے لیا؟ وہاں تن ڈھانپنے کے ایک قمیض پر اگر زائد کپڑا لگا، اس کا محاسبہ کرنے کا بھی حق تاجدار کائنات نے ریاست مدینہ کے افراد کو دیا تھا، اور اسلامک مدنی پارلیمنٹ کے ایک ایک ممبر کو دیا تھا، اور سیدنا فاروق اعظم اس کو رد نہیں کر سکے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے جواب دیا، آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ میں نے اپنی چادر بھی جو میرے حصے میں آئی تھی اپنے بابا کو دی ہے، تو باپ اور بیٹے کی دو چادروں سے مل کے قمیض بنایا ہے۔ یہ ہے محاسبے کا اصول اسلام کے طرز جمہوریت میں۔ یہی محاسبہ پاکستان کے آئین کا پریمبل اور قائد اعظم کا وعدہ اس قوم سے، اور قرارداد مقاصد اور سوشل جسٹس اور پولیٹیکل جسٹس اور اکنامک جسٹس اور لا آف اکاؤنٹیبلٹی اور ایکویلٹی آف سٹیزن، یہی ضابطہ اس قوم کو دیتا ہے، اور میں اس ملک میں اسی نظام جمہوریت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری جنگ اس ملک میں ایسے نظام کے قیام کے لیے ہے جہاں ایک چھوٹا شخص کھڑا ہو کر بڑے کا محاسبہ کر سکے، کمزور ہر طاقتور کا محاسبہ کر سکے، ہر محکوم حاکم کا محاسبہ کر سکے۔ ایک ریڑھی اور ٹانگا چلانے والا وہ کسی بڑے سے بڑے طاقتور آدمی کا محاسبہ کر کے پوچھ سکے کہ تمہارے وسائل میں یہ نہیں آتا، کیسے رہ رہے ہو؟ پوچھا جا سکے کہ تمہارے وسائل کیا ہیں، ٹیکس کیا دیتے ہو؟ عیاشی کی زندگی تمہارے ڈکلیئر وسائل کے اندر نہیں آتی۔ الیکشن لڑتے ہوئے تم نے الیکشن کمیشن کو اپنی یہ جائیداد بتائی تھی، زمین پر ساری دنیا تمہاری جائیدادوں سے بھری ہوئی ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ بڑے سے بڑے طاقتور سے پوچھ سکے، یہاں پر تو اسمبلی کے ممبران نہیں پوچھ سکتے، یہاں تو کیبنٹ کے ممبر وزراء نہیں پوچھ سکتے۔ کس ڈر سے کہ کک آؤٹ ہو جائیں گے، انہیں پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا، ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ یہاں غلامی ہے، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ نظام ہے ہم جس کا خاتمہ چاہتے ہیں، جس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ گو نواز کو، اس نظام کا عالم یہ ہے۔ گو نواز کو، گو نواز یاد کو۔ رکھ لیے، حکمران وہ جمہوریت چاہتے ہیں کہ جب کوئی اقتدار میں آ جائے تو پھر یا وہ اقتدار کریں یا کاروبار کریں۔ حکمران ہو کر پالیسیاں بھی آپ خود بنائیں اور پالیسیوں کا فائدہ بھی خود اٹھائیں، اس سے قوم کو عدل اور انصاف نہیں مل سکتا۔ پالیسی جاری کرنے کا اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں ہو، چونکہ طاقت اور اقتدار اور حکومت پر آپ ہیں۔ آپ تو دوسروں کو کچل کے رکھ دیں گے، ایک غریب اوپر اٹھ بھی نہیں سکے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مگر اس کو سمجھیں کہ پورا ملک اس طرح چلایا جا رہا ہے۔ آپ یاد رکھ لیں، ایک وقت تھا
جب حکمران خود چکن اور پولٹری فارم کے بزنس میں نہیں آئے تھے، لوگوں کے پولٹری فارم تھے، مرغے پالتے تھے، بیچتے تھے، اور مارکیٹ ان کا ہر روز کا ریٹ نکالتی تھی، مارکیٹ نکالتی تھی۔ یہ بات سننے والی ہے۔ کاروبار کرنے والے، ان کی کوئی کونسل، کوئی کمیٹی اجتماعی طور پر ریٹ فکس کرتے تھے مرغے کا، اور حکومت کا کام کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ ریٹ زیادہ کر رہے ہیں تو انہیں پکڑ کے حد میں نیچے لائیں، عوام کے مفاد کا سوچیں۔ اب یکے بعد دیگرے حکمرانوں نے چونکہ اقتدار پر قبضہ ہے، لہذا کوئی فیلڈ کاروبار کا چھوڑا نہیں جس پر قبضہ نہ کر لیا ہو، حتیٰ کہ مرغے پالنے اور بیچنے کا کاروبار بھی حکمرانوں کے پاس، فیڈ ملز بھی ان کی اپنی، فیڈ ملز، مرغوں کو جو خوراک دی جاتی اس کی مل بھی اپنی، پروٹین فارم بھی ان کے اپنے، برائلرز بھی ان کے اپنے۔ پروٹین فارم کیا ہوتے ہیں؟ جب چوزا پیدا ہوتا ہے، مرغے کا بچہ، چوزا یا چوزی پیدا ہوتا ہے، تو پہلے دن جس فارم میں اس کو رکھا جاتا ہے اور 40 دن، 30 سے 40 دن اس کو پال کر بڑا کیا جاتا ہے اور بیچنے کے قابل ہوتا ہے، اس پہلے 40 دن کے قریب پالنے والے فارم کو پروٹین فارم کہتے ہیں، وہ بھی ان کے اپنے۔ اب سارے بزنس پہ قبضہ کرنے کے بعد اب کیا ہوا؟ اب یہ ہر روز صبح پورے پنجاب میں مرغے کی قیمت، ریٹ خود نکالتے ہیں۔ پتا ہے آپ سب کو یہ بات؟ سن لیں، ریٹ ہر روز پنجاب میں یاد رکھ لیں، مرغے کا ریٹ ان کی فیملی نکالتی ہے۔ میں بچوں کا نام نہیں لیتا، بیٹا ان کا نکالتا ہے، نام نہیں لیتا، ان کی فیملی سے ریٹ نکلتا ہے پورے پنجاب کے مرغے کا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب روزانہ چکن کا ریٹ یہ نکالتے ہیں، رات کو نکالتے ہیں کہ صبح چکن کا ریٹ یہ ہوگا، ریٹ اونچا کرتے ہیں، مہنگا بیچتے ہیں، جب تک ان کے اپنے مرغے مارکیٹ میں بک رہے ہوتے ہیں ریٹ اونچا رکھتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ تاکہ خوب نفع کما لیں۔ جب ان کا مال ختم ہو جاتا ہے، ان کے اپنے مرغے ختم ہو جاتے ہیں اور صرف دوسرے غریبوں کے یا بزنس کرنے والوں کے پولٹری فارم کے مرغے رہ جاتے ہیں، یہ مال بیچ لیتے ہیں سارا۔ اس وقت عوام کی بھلائی کے لیے یک لخت آرڈر کرتے ہیں، مرغا مہنگا بک رہا ہے، اس کو 40 یا 50 روپے سستا کر دیا جائے۔ جب اپنا سارا مرغا 40، 50، 60 روپے مہنگا بیچ لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے مال، کما لیتے ہیں، اور باقی غریبوں کے پولٹری فارم کا مرغا رہ جاتا ہے، تو 40 سے 50 روپے تک مرغے کا ریٹ آرڈر کر کے نیچے کر دیتے ہیں کہ نکالنا انہوں نے ہے ریٹ۔ یاد رکھ لیں، پورے پنجاب میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ مارکیٹ میں بکنے والے مرغے کا ریٹ نکال سکے، ہر رات ان کے گھر سے ریٹ نکلتا ہے۔ یہ ہیں حکمران، یہ جمہوریت ہے، اس کے لیے ساری پارلیمنٹ جمع ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ باقی سارے لوگوں کو ریٹ جب کم کرتے ہیں تو باقی لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ پولٹری فارم ہی نہیں چلا سکتے۔ ابھی ایک نوجوان باہر کے ملک سے آیا ہوا یہاں آپ کے دھرنے میں مجھے ملا ہے، اس نے اس ملک کی محبت میں، وطن کی محبت میں 2-2.5 کروڑ روپے پولٹری فارم کے بزنس پہ لگائے، کما کر ساری زندگی کی پونجی یہ لگا دی۔ ادھر بیٹھا ہے کہیں قریب یا چلا گیا، 2.5 کروڑ روپے لگائے، اور وہ اسی ظلم کا شکار ہوا۔ جب ریٹ نیچے کرتے ہیں تو پولٹری فارم والوں کو وہ قیمت بھی نہیں ملتی جو ان کا اپنا خرچ ہوا ہوتا ہے، لاگت آئی ہوتی ہے، نتیجتاً وہ سارے برباد ہو جاتے ہیں۔
نقصان میں سارے برباد ہو جاتے ہیں، پولٹری فارم بند ہو جاتے ہیں، اس ایک شخص کا 2.5 کروڑ ڈوب گیا، برباد ہو گیا، اور لٹا کر واپس جا رہا ہے۔ اس طرح ہزاروں لوگ اس ملک میں لٹ گئے، چونکہ کاروبار کی دنیا میں انصاف نہیں رہا، برابری کا ماحول نہیں رہا، فیئر کمپٹیشن نہیں رہا، انویسٹمنٹ میں صحت مند ماحول نہیں رہا۔ ہر ایک میدان پہ جب حاکم قابض ہو جاتا ہے تو حاکم اور محکوم کاروبار میں برابری نہیں کر سکتا، محکوم ذبح ہو جاتے ہیں۔ اور جب ایک پولٹری فارم بند ہوتا ہے تو 10 لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، 10 لوگ، خدا جانے ہزاروں کے حساب سے پولٹری فارم ہوں گے، اور جب وہ بند ہوں گے تو کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے۔ اور باقیوں کے جب پولٹری فارم بند ہوتے ہیں تو جتنے مارکیٹ میں بند ہوں گے ڈیمانڈ زیادہ ہوگی۔ اب میری بات کو سمجھے، اس ڈیمانڈ کے لیے سپلائی چاہیے ہوگی، وہ ساری سپلائی پھر صاحب بہادر خود کریں گے، دوسروں کے پولٹری فارموں کو برباد کر کے سارے پنجاب کا بزنس اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ یہ ہے جب کاروبار اور اقتدار ایک جھولی اور ایک ہاتھ میں اکٹھا ہوتا ہے تو قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس قوم کو کیا خبر کہ کتنی طرح کے ظلم ہو رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، اور سارے بزنس بڑے بڑے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اتفاق فاؤنڈریز کا بزنس، سٹیل کا بزنس ان کا، شوگر ملز کا بزنس ان کا، فیڈز کا، فیڈ فارم اور پولٹری فارم کا بزنس ان کا، ڈیری فارم کا بزنس ان کا، دودھ کی ملک پروڈکٹس کا بزنس ان کا، کنسٹرکشن کمپنی کا بزنس ان کا، ٹریڈنگ کا بزنس ان کا، انرجی کا بزنس ان کا، کرسٹل پلاسٹک کا بزنس ان کا، اب سولر انرجی کا بزنس ان کا۔ دنیا کے جس بزنس کی آپ بات کریں ہر بزنس پہ حکمران قابض ہیں، باقی لوگ تو جائیں جہنم میں، انہیں ذبح کر کے قتل کر کے پھینک دیا جائے، زندہ رہنے کا ان کا حق نہیں ہے۔ اور پھر سرکاری محکموں میں، اب ایک مثال اور دیتا ہوں، بجلی مہنگی کر دی، ہر گھر بلخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، کیوں؟ وہاں بھی کرپشن ہے، کرپشن ہے۔ اور سن لیجئے، ایک صاحب ہیں، میرے پاس نام موجود ہے، میرا منصب نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ بی اے پاس ہے، اس کی تعلیم بی اے ہے، اور وہ چہیتا ہے حکمرانوں کا اور خاص وفاقی وزیروں کا اور بڑے حکمرانوں کا خاص چہیتا، کرپشن کے لیے اسے لگا رکھا ہے۔ نیپرا، اس میں پنجاب کا ممبر اسے لگوایا گیا، اور وہ شخص معروف تاریخی ریکارڈ میں بہت بڑا کرپٹ ہے۔ پھر اسے نیپرا میں ممبر ٹیرف لگایا گیا۔ ممبر ٹیرف وہ ہوتا ہے جو ریٹ نکالتا ہے بجلی کا پر یونٹ، جیسے مرغے کے ریٹ نکالتے ہیں تو بجلی کا ریٹ بھی نکالنے کے لیے جو ممبر ہے وہ اپنا بندہ لگایا ہوا، ممبر ٹیرف۔ قانون یہ ہے نیپرا کا کہ صرف 1 سال کی پوسٹنگ ہوتی ہے ممبر ٹیرف کی، اس کو 2.5 سال سے بٹھا رکھا ہے، 2.5 سال سے، نہ انجینئر ہے نہ اسپیشلسٹ ہے، سمجھ لیں، الیکٹریکل انجینئر نہیں ہے، اسپیشلسٹ نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، تجربہ کار نہیں، صرف بی اے۔ یہاں ڈاکٹر انجینئر پی ایچ ڈی کر کے دھکے کھاتے ہیں، وہ صرف بی اے، اس کو پورے ملک میں نیپرا کا ممبر ٹیرف بنا رکھا ہے، پورے ملک کے لیے بجلی کے یونٹ کا ریٹ نکالنے کا مالک اور مختار وہ ہے، وہ ریٹ کا تعین کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، صرف ممبر ٹیرف نہیں، جب سے اسے لگایا ہے ظلم دیکھیے، نیپرا کا چیئرمین ریگولر مقرر نہیں کیا آج تک،
سن لیں، نیپرا باقاعدہ چیئرمین کے بغیر چل رہا ہے، وہ BA پاس جو چہیتا کرپشن کے لیے رکھا ہوا، وہ ایکٹنگ چیئرمین کے طور پہ پورے نیپرا کا ملک میں کام کر رہا ہے، ممبر ٹیرف بھی وہ، ایکٹنگ چیئرمین فار پاکستان بھی وہ. دیکھ لیں، یہ نظام ہے، یہ نظام ہے. اس نظام کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی، اور جنگ کو اپنے منطقی آخری انجام پر پہنچانا ہوگا. اب ایکٹنگ چیئرمین بن کے براہ راست جب ریٹ بڑھائے جاتے ہیں تو اس سے جو انکم آتی ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، وہ کرپشن کا پیسہ ہے. اب اسی کے ذریعے یہ کول بیسڈ پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، کوئلے پر مبنی، ٹیرف کو منصوبے کے تحت. اب پاکستان کوئلہ پیدا کرنے والا ملک ہے، کوئلہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، اور بڑی بڑی کانیں ہیں کوئلے کی پاکستان میں. وہ کوئلے کی ہر ضرورت پاکستان خود پوری کر سکتا ہے، مگر نہیں. اب کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے ٹھیکہ کوئلے کا باہر کسی اور ملک میں ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیا گیا، کک بیک کے لیے، مال بنانے کے لیے، مال بنانے کے لیے. اور جو ٹھیکہ دیا گیا وہ سنیے، $1 ملین سے کم اس کا ریٹ بنتا تھا، جو ایکچوئل خرچے سے ہو سکتا. $1 ملین اسے 8 گنا بڑھا کر، 8 گنا یعنی $0.91 ملین. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ یہ ریٹ تھا، اسے $1.7 ملین، 8 گنا زیادہ ریٹ پر کک بیک لینے کے لیے 8 گنا زیادہ مہنگے ریٹ پر کسی کمپنی سے ٹھیکہ کیا جا رہا ہے، تاکہ ارب روپے جیب میں ڈالے جا سکیں. اور یہ رقم ادا کون کریں گے؟ آپ اور ہم، بجلی کے بلوں کو بڑھا کر. غریب سے لوٹا جا رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر 13,200 میگا واٹ کا پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں. جو میں نے بتایا کول پروجیکٹ ہے، باہر کسی جگہ بات کر کے 13,200 میگا واٹ کا. ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، پاکستان کی ڈیمانڈ 17,000 میگا واٹ ہے. ڈیمانڈ کتنی؟ 17,000 میگا واٹ. اور جو پیدا ہو رہی ہے وہ ہے 13,000 میگا واٹ. صرف مزید کتنی چاہیے؟ بولیے. 4,000 میگا واٹ کی ضرورت تھی، فقط 4,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے، مگر جو پروجیکٹ لگ رہا ہے وہ 13,200 میگا واٹ کا. 13,200 میگا واٹ کا نیا پروجیکٹ لگ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ 7 سے 8,000 میگا واٹ فالتو بجلی پیدا ہو جائے گی، ضرورت سے زائد. وہ جو 7-8,000 میگا واٹ زائد بجلی پیدا ہو جائے گی، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ وہ بلوں میں ڈالیں گے، پر یونٹ جو قیمت بنے گی اس میں تقسیم کریں گے، اور اس ملک کے غریب عوام وہ مہنگی بجلی کی شکل میں خود اور ذبح ہوں گے، مریں گے. اور وہ پیسہ حکمرانوں کی جیب میں جائے گا. وہ 7-8 ہزار میگا واٹ کی بجلی
جو بلوں پر ڈالی جائے گی وہ اس ملک کی ضرورت نہیں، اس کے پیسے جیبوں میں جائیں گے۔ یہ ایک نظام ہے جس کو عام آدمی سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ اس طرح 22 سے 23 یا 25 ارب ڈالر اور روپے میں کر لیں تو 2500 ارب روپیہ صرف اس ایک پروجیکٹ کے ذریعے یہ کرپشن کا پیسہ کھائیں گے۔ 2500 ارب روپیہ کرپشن کی جیب میں جائے گا، 7-8 ہزار ایکسٹرا کر کے، اور مہنگا جو میں نے آپ کو بتا دیا 8 گنا زیادہ اس کے پیسے الگ ہوں گے۔ یہ ساری کک بیک جو لیں گے، جو کمیشن لیں گے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس ملک کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اس ملک کا۔ یہ رکھ لے سنبھال کر کل کے لیے، یہ کل کے لیے۔ یہ نظام کبھی بھی عوام کو عدل اور انصاف نہیں دے سکتا۔ یہ ایک بڑی جنگ ہے۔ پاکستان ٹیلی کام PTCL، میں نے آپ کو کہا تھا نا بنا دیں۔ PTCL کے یہ لوگ آئے ہیں، یہ PTCL کے آئے ہیں، یہ لوگ بہت بڑی تعداد، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کو بھی نجکاری کے پروجیکٹ میں کرپشن کی نظر کر کے بیچ دیا گیا۔ اور عماد قریشی صاحب، سیکرٹری جنرل عماد الحسن قریشی اور آزاد قادری، یہ اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ انقلاب مارچ کے دھرنے میں آئے ہیں، یہ شریک کھڑے ہیں اور مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ یہ PTCL، اس کو نجکاری کی ضرورت نہیں تھی، یہ نفع کمانے والا پروجیکٹ تھا، یہ کما کے دے رہا تھا۔ پرائیویٹائز تو اسے کیا جاتا ہے جو نقصان میں ہو، جس کا بہت بڑا بوجھ ملکی معیشت پہ پڑ رہا ہو، اور تمام ممکنہ طریقے استعمال کر کے بھی اسے نقصان سے نہ نکالا جا سکے، نفع بخش نہ بنایا جا سکے، ہر ممکن طریقہ استعمال کر کے شفافیت کے ساتھ الٹیمیٹلی غیر جانبدار کمیشن ہو نجکاری کا، تو پھر تمام میرٹس اور اصول اور بنیادی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یا نجکاری کمیشن انہوں نے اپنا بنا لیا ہے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کا۔ وہ نجکاری پرائیویٹائزیشن کمیشن نہیں ہے، وہ میگا کرپشن کمیشن ہے، میگا کرپشن اپنے نون لیگ کے لوگ، جن میں نجکاری کا تجربہ رکھنے والا ایک آدمی بھی شامل نہیں ہے، ایک آدمی بھی، سارے ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، صرف اس سے کرپشن جنریٹ کرنا، صرف کرپشن جنریٹ کرنا۔ اب اس میں ایسے ادارے کو PTCL انہوں نے بیچ دیا ہے کسی بیرون ملک ایک ایسی کمپنی کو جس نے خرید و فروخت کے ضابطے تک پورے نہیں کیے اور اب تک پوری قیمت بھی ادا نہیں کی ہے، بولیے نہیں کی۔ یہ ان کے پریزیڈنٹ کھڑے ہیں عماد الحسن صاحب، کی ہے انہوں نے، قیمت بھی ادا نہیں کی، سینکڑوں لوگوں کو ڈسمس بھی کر دیا اور سینکڑوں لوگ ڈسمس ہو گئے۔ جب سارے ہزاروں لوگ جاب پر تھے اور PTCL حکومت کے پاس تھا، نفع کما کے دے رہا تھا زیادہ، اب لاتعداد لوگ ڈسمس کر کے بھی وہ نفع میں جا رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے۔
یعنی ملازم کم کر کے خسارے میں چلا گیا. پہلے ملازم بہت زیادہ تھے, نفع کما کے پاکستان کو دے رہا تھا. میں ان کے تمام مطالبات کو انڈورس کرتا ہوں, مکمل تائید کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کو, باصلاحیت لوگوں کو بے روزگار کر کے غربت اور بے روزگاری کی آگ میں دھکیلنے کا شیطانی عمل بند کیا جائے. گو نواز کو, گو نواز کو. یہ پی ٹی سی ایل کی نجکاری کو منسوخ کیا جائے اور واپس قومی تحویل میں لیا جائے, چونکہ اسے جس کمپنی کو دیا ہے وہ خود ڈیفالٹ کر چکی ہے. تمام برطرف اور معطل ملازمین کو بحال کیا جائے اور جبری مشقت کا خاتمہ کیا جائے, اور پی ٹی سی ایل کے مزدوروں کے خلاف تمام جھوٹے بے بنیاد انتقامی کارروائی پہ مبنی مقدمات واپس لیے جائیں, اور پی ٹی سی ایل کے جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے. اس طرح باقی بھی ملک بھر کے جو ملازمین ہیں ریٹائرڈ, ان کی پینشن میں اضافہ کریں, انہیں سکھ اور عزت کے ساتھ گھر میں روٹی رزق حلال کھانے کے مواقع دیے جائیں. پی ٹی سی ایل کے جو ڈیلی ویجز اور کانٹیکٹ پر رکھے ہوئے ملازمین کو تحفظ دیا جائے, ان کو ملازمت میں مستقل کیا جائے, اور نجکاری کے نام پہ ہونے والی اربوں روپے کی کرپشن کو ختم کریں, اور ایسے لوگ قانون کے کٹہرے میں لائے جانے چاہیے. پاکستان کی سپریم کورٹ از خود نوٹس لے اور اس بہت بڑی کرپشن کا فوری محاسبہ کرے. یہی ظلم اساتذہ کے ساتھ ہو رہا ہے. آج اساتذہ کی کثیر تعداد انقلاب مارچ کے دھرنے میں آئی ہے. 2002 میں جو جن کو جاب ملا تھا 2002 میں, اور وہ 2009 میں ریگولر ہو گئے تھے, 2009 میں ریگولر ہو گئے تھے 7 سال کی سروس کے بعد. ان پر ظلم کیا ہے اور ان کی وہ 7 سال کی سروس کھا گئے اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیے. ان کو حقوق دیے جائیں اور اس قسم کا ظلم اور جبر اور انتقامی کارروائیاں اساتذہ کے خلاف اور جملہ ملازمین کے خلاف بند کی جائیں. یہ گجرات سے آئے ہیں اساتذہ اور اس طرح باقی اضلاع سے بھی. یہ مظلوموں کی جگہ ہے. میں نے آپ کو کہا کہ انقلاب مارچ یہ پورے ملک کے مظلوموں کی آماج گاہ بن گیا ہے, پورے ملک کے مظلوموں کی امید کی جگہ بن گئی ہے. اللہ, یہ دیکھیے ایک محمد رفیع ہے, یہ دھرنے میں آ رہا تھا, 18 سال کی عمر کا, پنڈی ڈوک سیدہ سے آ رہا تھا. محمد رفیع دھرنے میں, اس کو رستے میں قتل کر دیا گیا. یہ اس کی والدہ, چچی اور بہن, اس کی فیملی کی 3 خواتین آج دھرنے میں آئی ہیں احتجاج لے کر. 19 سال کی عمر کا جوان, اس کو قتل شہید کر دیا گیا. ان غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, قانون ان کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ جمعہ کے دن دھرنے میں آئے. راول پنڈی ڈوک سیدہ سے. ہے کوئی جو شرم کرے؟ ہے کوئی جسے اللہ نے کوئی حیا دی ہو؟ ہے کوئی جو کسی مظلوم پر رحم اور ترس کھائے اس ملک میں؟
قانون بے بس ہے، آئین بے بس ہے، ادارے بے بس ہیں، عدالتیں بے بس ہیں. یہ ان تینوں بیبیوں کو جو اس کی ماں چچی بہن آئی ہیں، ان کو جو پاکستان عوامی تحریک کی لیگل کمیٹی ہے، یہ ہمارے وکلاء چودھری آصف ایڈوکیٹ، ابرار رضا اور یہ جو ہمارے کھڑے ہیں، ان کی طرف سے اعلان ہے آپ کے بیٹے کے لیے سارا کیس اول تا آخر عوامی تحریک کے وکلاء فری کریں گے، مفت کریں گے، تاکہ جنگ لڑیں گے. آپ ان سے رابطہ کر لیں. وہ اللہ کو پیارا ہوا، مگر ان کے لیے آپ کا سارا کیس اول تا آخر ہمارے عوامی تحریک کے وکلاء مفت کریں گے. ان کا فرض ہے اور آپ غریبوں کا حق ہے. ہماری جنگ غریبوں کے لیے، ہماری جنگ مظلوموں کے لیے. ایک بیٹا ہے ڈاکٹر طارق محمود بھٹی، UC 90 سے، گاؤں ککڑ گل، تحصیل وزیلہ شیخو پورا. اس کا کل نکاح تھا. اس نے کہہ دیا ہے کہ میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گا جب تک انقلاب نہیں آئے گا. 47 دن سے انقلاب مارچ کے میڈیکل کیمپ میں ہے. اس کو میری نصیحت ہے، میرے بیٹے میرے حکم کی تعمیل کریں. زندگی کے سارے کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. نکاح بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے. انقلاب بھی چلے گا، انقلاب مارچ بھی چلے گا، دھرنا بھی چلے گا، تحریک بھی چلے گی، جنگ بھی چلے گی، ظلم کی تاریخ رات بھی ختم ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر سنت ختم نہیں کرنی. سنت ختم. آپ جو کیا نام ہے، ڈاکٹر طارق محمود بھٹی، میری نصیحت ہے بیٹے آپ نکاح کر لیں. ایک کام کی وجہ سے دوسری سنت کو منسوخ یا معطل نہیں کرتے. یہ حضور کی سنت ہے، ممکن ہے اسی سنت پر عمل کرنے سے برکت ہو جائے. اگلے دن دیکھا ہماری 3 بیٹیاں تھیں، دھرنے میں بیٹھی تھیں. انہوں نے شادی کی اور کہا ان کو شوہروں کو کہ سسرال والوں کو کہیں بارات لے کے ادھر آ جائیں. تو پھر دولہے ادھر آ گئے اور یہاں شادی ہوئی. اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ رخصت ہو کے بیٹیاں گئی ہیں یا نہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ شادی کے بعد انہوں نے شوہروں کو بھی ادھر ہی بٹھا لیا دھرنے میں. مجھے پتہ نہیں، مجھے کسی نے یہ کہا ہے، اللہ بہتر جانے حقیقت کیا ہے. تو آپ بیٹے شادی کریں اور بیوی کو بھی دلہن کو بھی لے کے دھرنے میں آ جائیں، مگر شادی کریں. یہ پیٹ کی لیگل ٹیم کے وکیل چودھری محمد آصف ایڈوکیٹ کے والد چودھری ممریز خان PP 7، یہ چکری انٹرچینج راول پنڈی، وہاں اریسٹ ہوئے تھے. 50 دن جیل میں گزار کے آج دھرنے میں آ گئے. زندہ باد. اللہ سلامت رکھے. آپ کے والد ہیں، مبارک ہو. ایسا عظیم باپ اور ایسا عظیم بیٹا، دونوں کو مبارک ہو. میری طرف سے دعا بھی ہے اور پیار بھی ہے. اللہ سلامت رکھے. یہ ہے دیکھیے، سرگودا سے آئے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا. 6 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا. 6 بیٹیاں، ایک ہی بیٹا اللہ نے عطا کیا تھا اور وہ شہید ہو گیا. آپ سے میری فون پر بات ہوئی تھی. کس سے ہوئی تھی فون پر؟ اچھا، وہ دوسرے گھر والے تھے. اجازت لے کے آیا تھا. اچھا، حفظ بھی کروایا تھا اسے. اچھا 6 بہنوں کے ساتھ 2 بیٹے تھے. 2 بیٹے، ایک چھوٹا ہے. بڑا بیٹا شہید ہو گیا. اللہ سلامت. اللہ سلام. بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ اجازت کے بغیر آیا تھا. وہ بتانے آیا ہے یہ غریب والد کہ نہیں میری اجازت سے آیا تھا، میں خود حاضر ہوں. دیکھ لیں
آپ دیکھیں اس انقلاب کے، یہ انقلاب غریبوں کی ضرورت ہے، ستائے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہے، مسکینوں اور کمزوروں کی ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ کمزوروں مسکینوں کی جنگ لڑیں گے، جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ آپ جو کہہ رہے تھے پڑوسی ہیں ہمارے، ہاں آپ نے بتایا تھا نمسا جی، وہ تحریک میں کام بھی کرتا تھا یا جذبے میں آیا تھا انقلاب کے؟ جذبے میں آیا تھا، شوق بھی رکھتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، زندہ باد زندہ باد، اللہ برکت دے انشاءاللہ۔ وہ ابھی پڑھتا تھا، کیا کرتا تھا؟ پڑھ رہا تھا۔ اچھا میٹرک کر کے 7 سال سے، اچھا پینٹر، اللہ برکت اور سلامتی دے انشاءاللہ۔ نون لیگ کے لوگ ان کے پاس گئے ہیں کہ 4 لاکھ روپے لے لو اور عوامی تحریک پر، یہ پی ٹی آئی پر مقدمہ کرو کہ ہمارے بچے کو انہوں نے مروایا ہے۔ یہ بتانے آیا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، میں اپنی مرضی سے بھیجا تھا انقلاب مار۔ غریب آدمی نے لاکھوں روپے ٹھکرا دیے۔ غریبوں کا ضمیر نہیں خرید سکتے، غریبوں کا ضمیر جاگ گیا ہے، غریبوں کا ضمیر جاگ گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔